اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ ابلیس کی موت کیسے ہوگی۔ ملک الموت ابلیس کی روح کیسے قبض کرے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس کی بائیں پسری سے اس کی شیطان بیوی کو پیدا فرمایا، جس طرح حضرت حوا علیہ السلام کو پھر اس عورت سے جو اس کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ پھر جب شیطان اس کے ساتھ ملا تو اس نے 31 آنڈے دیے، تو انہیں 31 آنڈوں سے اس کی ساری نسل کی افزائش ہوئی اور وہ اس کثرت سے پھیلی کہ بحر و بر میں چھا گئی۔ لیکن یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو روح پیدا ہو چکی ہے بہرحال اسے مرنا ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ پاک نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کون ابلیس کو موت دے گا؟ شیطان کو نزع کے عالم میں کتنی تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ محترم ناظرین، جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کے زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ مفسرین نے وقت معلوم تک کے لیے لکھا ہے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنوں کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا کہ جس میں کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک و کفار رہ جائیں گے۔ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، مگر پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے۔ جب دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آئے گا تو لوگ اخیر وقت تک بے فکری کے ساتھ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت اور جھگڑا کر رہے ہوں گے۔ اتنے میں یکایک ایک ہولناک آواز سنائی دے گی، جس کی ہیبت سے دنیا کے آدھے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور 3 دن تک بے ہوش پڑے رہیں گے، اور آدھی مخلوق کی یہ کیفیت ہوگی کہ دیوانہ وار حیرت زدہ ایک جگہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، اور اسی آواز کی ہیبت ان پر طاری رہے گی۔ پھر آسمان سے ایک ہیبت ناک رعد کی ایسی گرج بلند ہوگی جس کا کڑکا تمام مخلوق کو ہلاک و فنا کر دے گا، اور اس وقت روئے زمین پر کوئی جن و انسان اور جانوروں پرندوں میں سے باقی نہ رہے گا، اور اسی روز وہ مدت ختم ہو جائے گی جس کی مہلت اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دی تھی۔ حکم خدا بندی ہوگا، اے ملک الموت، میں نے تجھے اپنی تمام مخلوق کے برابر معاون و مددگار دیے تھے، اور تمام مخلوق کے برابر تجھے قوت عطا فرمائی تھی۔ آج میں تجھ کو قہر و غضب کا لباس پہناتا ہوں، اور اپنے قہر و جلال کی پوری طاقت سے شیطان ملعون کو ہلاک کروں گا۔ میں تجھ کو اس پر مسلط کرتا ہوں۔ ابتدائے عالم سے آج تک تو نے جن و انسان پر روح قبض کرنے میں جس قدر سختیاں اختیار کی ہیں،
इससे 1000 दर्जे ज्यादा इस मलून पर सख्ती करो। तेरे हमरा जहन्नम के 70,000 फरिश्ते होंगे जिनके अंदर पूरा गैज़ो गज़ब भर दिया है। हर एक फरिश्ते के हाथ में आग की जंजीर और आग के तोक होंगे। इस मलून की रूह को इसके नापाक जिस्म से जहन्नम के 70,000 टुकड़ों के जरिए निकाल दें। दरबार दोज़ख मालिक को हुक्म होगा कि जहन्नम के दरवाजे खोल दें। ये हुक्म इलाही सुनकर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ऐसी गजबनाक सूरत में जमीन पर आएंगे कि अगर जमीन और आसमान की तमाम मखलूक उस वक्त उनकी सूरत देख ले तो दहशत से पानी पानी हो जाए। अबलीस लहन के पास पहुंचकर उसे ललकारेंगे। वो मलून आपकी आवाज सुनते ही बेहोश होकर गिर पड़ेगा। उस वक्त हजरत मलकुल मौत कहेंगे, ऐ खबीस, आज तेरी मियाद खत्म होगी। अब मैं तुझे मौत का मजा चखाऊंगा और इसी कदर अजियत दूंगा जिस कदर तूने लोगों को बहकाया है और जिस कदर जमातों को गुमराह किया है और जिस कदर तवील उम्र तूने पाई है। अब तेरे लिए कोई पनाह नहीं। ये सुनकर शैतान मशरक मगरब में भागता फिरेगा और समुद्रों में पनाह लेगा, लेकिन उसे हर जगह मलकुल मौत की सूरत नजर आएगी। फिर बेकरार होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाएगा और आवाज देकर कहेगा, ऐ आदम, तेरी वजह से मैं बारगाह खुदाबंदी में मरदूद व मलून ठहरा। काश के तुझको खुदा पैदा ना करता। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक के शैतान इब्लीस को भी इसी नुक्सा औला के वक्त मौत आएगी। उसके 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मीज़ान लगेगा। यानी नुफ्ता औली के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नफका औला और नफका सानिया के मोबेन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। सवाल अब ये है कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहां। इस सिलसिले में हजरत हजरत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब अव्वल बशर यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन खुश होगा क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक के लिए जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अबू अल बशर, आप अलैहिस्सलाम वफात के बाद जन्नत में रहेंगे जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले उसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नम ही उसका ठिकाना। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजीद इरशाद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हजरत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला उनसे अर्ज करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ मंजर बयान करें। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्लीस की मौत का मंजर यूं बयान फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमाएगा, मेरे गजब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ, इब्लीस की रूह कब्ज करो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम गज़ब व गुस्से से मौत के फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह को कब्ज करने आएंगे तो जो भी आसमान और जमीन में है उनको देख लेगा। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इब्लीस के पास पहुंचेंगे तो वो दहाड़े मार मार कर रोएगा। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी जो कि सारी मखलूक की तकलीफ से भी ज्यादा होगी। इब्लीस घबरा कर मशरक की जानब भागेगा तो कभी मगरब की जानब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को पाएगा। समुंदर में छुपने जाएगा तो समुंदर उसे जगह नहीं देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो वहां मुकर्रर फरिश्ते उसको आग के कोड़े मारेंगे।
حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی، فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اس وقت تک حالت نزاع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کے سنگاسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان سنگاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہی جہنم کے گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ تو یہ تھی شیطان کی دردناک موت کا واقعہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دے، آمین ثم آمین۔ اور بچوں، ایک بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا، جو کچھ بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے، جو کتابوں میں مجھے ملا ہے، وہ میں نے حق اور سچ کے ساتھ آپ کو پہنچا دیا۔ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی غلطی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔